Bismillahirrahmanirrahim. Respectable viewers, today I would like to talk about Tawbah. Tawbah means apologizing of our sins. جو بھی بندہ اپنے کردار پر نادم ہو کر، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی رحمت ہر شے پر وسعت رکھتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسعت رکھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی سچے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں آ کر اس سے رجوع کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ رب العزت بندے کی نیک نیتی کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اپنی لغزشوں پر، اپنی خطاؤں پر نادم ہے، آج سب کچھ بھلا کر، دنیا کو بھلا کر، اپنے کام کاج کو، اپنی مصروفیات کو سب کچھ بھلا کر اپنے کردار پر، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر مجھ سے مانگ رہا ہے تو رب تعالیٰ اس کی نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے، اس کی سچائیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے صدق و قلب سے جس ذوق و شوق کے ساتھ رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے آیا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اس عقیدت کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے، اسے بخش دیتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے ایک شخص حج کے ارادے سے جا رہا تھا، ایک نوجوان نے کہا بابا مجھے بھی ساتھ لے لو۔ اس بزرگ نے کہا آ جاؤ۔ اکٹھے حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ جب دونوں عرفات پہنچتے ہیں وہ بزرگ صدا لگاتا ہے اللہم لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ادھر سے آواز آتی ہے لا لبیک لا لبیک، وہ پھر یہی صدا لگاتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے بابا سنا نہیں؟ ادھر سے آواز آتی ہے لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں، اس کے باوجود آپ صدا لگائے جا رہے ہیں۔ وہ بزرگ کہتا ہے اے نوجوان، میں یہی آواز 70 سال سے سن رہا ہوں، یہی آواز 70 سال سے سن رہا ہوں، تو یہ بتا اس در کے سوا اور کون سا در ہے جس در پہ میری فریاد سنی جائے؟ بارگاہ ہی تو یہی ہے نا، اگر اس بارگاہ سے نہ مانگوں، اگر اس بارگاہ میں آ کر اپنی جبین نیاز نہ جھکاؤں تو اور کون سی بارگاہ ہے جس در پہ جا کر اپنی جبین نیاز کو جھکاؤں؟ ارے بارگاہ ہی تو یہی ہے نا، اس بارگاہ کے سوا اور کون سی بارگاہ ہے جہاں سے مجھے بخشش ملے گی، جہاں سے میرے گناہوں کی معافی ملے گی، جہاں سے میری توبہ کی قبولیت کا اشارہ آئے گا، جہاں سے میری توبہ قبول ہوگی؟ بارگاہ ہی تو یہی ہے نا۔ یہ در چھوڑ کر کس چوکھٹ پہ جا کر اپنا سر جھکاؤں، کس چوکھٹ پہ جا کر اپنی جبین نیاز کو جھکاؤں؟ جب وہ بندہ اس طرح سے بات کر رہا تھا تو یعنی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ تھا، وہ اللہ کی رحمت کی امید لے کر اپنے مالک کو منانے کے لیے وہ 70 سال سے جا رہا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا ایک دن میرے رب کا کرم ہوگا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اسے رب کی رحمت پر امید تھی تو رب نے جب اس کی نیک نیتی کو دیکھا تو رب کی رحمت کو جوش آیا، آواز آئی تیرا یہ حج بھی قبول ہے، اس سے پہلے والے 70 حج بھی قبول ہیں۔ پھر رب فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو میرے سوا میرے بندے کے گناہوں کو بخشے؟ فرمایا
میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف نہیں فرماؤں، میں اپنے بندوں کی فریاد نہیں سنوں، میں اپنے بندوں پر کرم نہ فرماؤں تو میرے سوا کون ہے جو میرے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے؟ یہی نہیں، پھر فرمایا انسان کو، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت ہر ایک شے پر وسعت رکھتی ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، فرمایا بس تم آ جاؤ کسی طرح میری بارگاہ میں آ کر ایک بار سچے دل سے مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہیں عنایت فرما دوں گا۔ آپ نے وہ حکایت سنی ہوئی ہوگی، ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس نے 99 کا مرڈر کیا ہوا تھا، بالآخر جب اس کے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، 99 کا قتل کر لیا، ایک دن اس کے دل میں توبہ کی نیت سے اس کے ذہن میں سوچ آئی کہ میں اللہ رب العزت سے توبہ کر لوں، اپنی ان لغزشوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگوں۔ تو وہ ایک راہب کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں نے 99 کا قتل کیا ہے، میرے لیے کوئی توبہ کی خیرات ہو۔ اس نے کہا دور ہو جا، تو تو بہت بڑا بروٹل ہے، تو تو مرڈر کرتا ہے، تو قتل کرتا ہے، تو اتنا بڑا گھناؤنا گناہ کرتا ہے، تو تو وحشی صفت انسان ہے۔ تو بالآخر اس نے کہا تو مجھ سے دور ہو جا، کہیں تیری وجہ سے میرے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب نہ نازل ہو۔ اس نے اس کو جھڑک دیا، دور کر دیا۔ جب اس نے سوچا میری توبہ تو ویسے ہی نہیں، چسکا تو اسے لگا ہوا تھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، تو اب وہ 100 کا قاتل ہو گیا۔ بالآخر جو اس کے دل میں توبہ کی امید پیدا ہوئی تھی، توبہ کرنے کی جو اس کے دل میں چنگاری بھڑک اٹھی تھی، اس توبہ کی چنگاری نے اسے بیٹھنے نہ دیا۔ ہر ایک سے پوچھ رہا ہے کوئی میرے لیے توبہ کا راستہ ہو۔ اسے اللہ والا مل گیا، اللہ والے نے اسے اس کے فائدے کا ہی جواب دیا۔ اللہ والا ہمیشہ اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہی سوچتا ہے، تو اس اللہ والے نے اسے بتایا کہ فلاں بستی میں چلا جا، وہ اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، تو جا ان اللہ والوں کی معیت اختیار کر، ان اللہ والوں کی سنگت اختیار کر، ان اللہ والوں کے پاس بیٹھ۔ جب تو ان اللہ والوں کے پاس جائے گا، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ تیری توبہ کو قبول فرمائے گا، تجھے معاف فرما دے گا۔ اب وہ توبہ کی نیت سے، توبہ کے ارادے سے اس بستی کی طرف چل پڑا، اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے۔ وقت مقرر تھا، راستے میں ہی اسے اجل آ گئی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے، جنت والے فرشتے بھی آ گئے۔ دوزخ والے کہتے ہیں اسے ہم لے جائیں گے، یہ 100 کا قاتل ہے۔ جنت والے کہتے نہیں نہیں، یہ تو اللہ کو منانے کی غرض سے اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ تو توبہ کرنے کی نیت سے اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس لہٰذا اس کی نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے اسے ہم لے جائیں گے۔ دونوں فرشتے آپس میں لڑ پڑے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا تم جاؤ اس زمین کی میجرمنٹ کرو، اس زمین کی پیمائش کرو۔ تو ادھر ان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا جاؤ تو میجرمنٹ کرو، پیمائش کرو، جدھر کی زمین کم ہو جائے ادھر والے فرشتے لے جائیں۔ ادھر اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، اے زمین یہ بندہ یہ نیک نیتی کے ساتھ توبہ کرنے کی غرض سے اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا،
میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا تو اللہ والوں کی بستی کی طرف ایک بالشت کم ہو جا، میں اس بندے کو بخشنا چاہتا ہوں۔ تو وہ زمین، جب فرشتوں نے اس زمین کا میجرمنٹ کیا تو ایک بالشت اللہ والوں کی طرف کم ہو گئی۔ تو بالآخر وہ اسے اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو حکم دیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ، اس کو جنت میں داخل کر دو، میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو عزیزان ذی وقار معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اس کی نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے کہ میرا بندہ جتنا بڑا گناہ گار ہے پر مجھے منانے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، ہر ایک سے مارا پوچھتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے، کیا کوئی میرے لیے توبہ کا راستہ ہو، کیا میرے لیے کوئی معافی کی خیرات ہو، ہر ایک سے پوچھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ میری رحمت سے مایوس نہیں، میری رحمت کی امید لے کر ابھی بھی پھر رہا ہے کہ میرے رب سے معافی، میں اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی معافی ہو، میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی نیک نیتی کو دیکھ کر اسے معاف فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے 70 ماؤں کی ممتا سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے، مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا کر دوں۔ اللہ رب العزت کا صبح و شام میں 5 بار بلاوا آتا ہے انسان کو، اے بندے آ جا، تو میری بارگاہ میں حاضری دے دے، حی علی الصلاۃ، آ جا نماز کے لیے، آ جا نماز کے لیے، رب کی بارگاہ میں حاضری دے دے، آ جا۔ یہی نہیں، رب تمہیں نوازنا چاہتا ہے، رب نے تمہیں چانس دیا ہے، تو بھلے جتنا بڑا گناہ گار ہے، آ جا، رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے، وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، ایک بار آ جا اس کی بارگاہ میں۔ یہی نہیں، پھر اس کا کرم دیکھیے، پھر فرماتا اس کا کرم دیکھیے، جب اپنا بلاوا دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، آ جاؤ نماز کے لیے، اس کے ساتھ حی علی الفلاح کی صدا بھی اس کے کانوں میں پہنچواتا ہے کہ اے بندے، نہ صرف تو نے میری بارگاہ میں حاضری دینی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب تو میری بارگاہ میں آ کر حاضری دے گا تو میں تمہیں کامیابی عطا فرماؤں گا۔ کیا؟ جو بھی تیرے مقاصد ہیں دین و دنیا کے، جو بھی تیرے اغراض و مقاصد ہیں، ان میں تجھے کامیابی عطا کروں گا، چاہے وہ تیرا دنیا کا مقصد ہو یا آخرت کا، اس میں تجھے کامیابی عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ رب العزت تو اپنے مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے سوا کون ہے جو میرے بندوں کو بخشے۔ بس انسان کو رب کی بارگاہ میں اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے، اس کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، مانگنا ہے، اسے منانا ہے، اس سے رجوع کرنا ہے، اس کا کرم ضرور ہوگا۔ پھر فرمایا ادعونی استجب لکم، یہ بھی اس کا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ پھر ایک جگہ